آج ایک عزم کیجئے، ایک ارادہ کیجئے، ایک نیت کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر فرائض اور واجبات کو کامل طریقے سے ادا کریں گے۔ جیسا ادا کرنے کا حق ہے ویسے ہی فرائض کو ادا کریں گے اور ویسے ہی واجبات کو ادا کریں گے، اور ہم اپنی زندگی حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اور حضور کے محبوبوں کی طرز پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ آج یہ عزم کیجئے، نیت کیجئے۔ اسی پر میں آپ کو ایک حضرت سفیان ثوری کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کس طرز سے گزارا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری اپنی والدہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ماں، میں نے 15 سال آپ کی خدمت میں گزارے ہیں، اب مجھے اجازت دیجیے اور مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجیے۔ میں عبادتیں کرنا چاہتا ہوں، اب میں ہر وقت ہر لمحہ رب کی عبادت کے اندر گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن ماں تو ماں ہے، جب سفیان ثوری جیسا بیٹا ہو تو پھر ماں کا کیا عالم ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا سفیان، تو نے تو بڑے آسانی سے کہہ دیا ہے کہ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیا جائے۔ بیٹا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کی بارگاہ کے اندر جو تحفہ پیش کیا جاتا ہے وہ کوئی عام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ہر خوبیاں موجود ہوتی ہے، اس کے اندر خصوصیات موجود ہوتی ہے۔ اور مجھے تو سفیان تمہارے اندر کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آ رہی جس خوبی کو دیکھ کر میں تجھے راہ خدا میں وقف کر دوں اور راہ خدا میں تحفتاً دے دوں۔ مجھے تو ایسی خوبی تمہاری زندگی کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ حضرت سفیان ثوری کپ کپانے لگے اور خوف طاری ہو گیا۔ اسی خوف کے اندر ایک کمرے کے اندر چلے گئے اور پھر وہاں گئے اور عبادت کے اندر مشغول ہوتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ پوری پوری رات سجدوں کے اندر گزر جاتی اور آنکھوں کے اندر سے آنسو ٹپک رہے ہوا کرتے تھے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی اور پھر رب کے حضور دعاؤں کے اندر زندگی گزر جاتی۔ 5 سال اسی کمرے کے اندر حضرت سفیان ثوری نے عبادت کے اندر گزارے، رب کے حضور گزارے، اور پھر 5 سال بعد ان کی والدہ اس کمرے کے اندر آئی تو دیکھا کہ میرا بیٹا سفیان عبادت کے اندر مشغول ہے۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور ان کے پاس گئیں۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو کہنے لگی کہ بیٹا، جب تو نے کہا تھا کہ ماں مجھے وقف کر دے تو میں نے تجھے وقف نہیں کیا راہ خدا میں۔ آج میں تجھے دیکھتی ہوں تو میں نے خود تیرے اندر وہ خوبی محسوس کی ہے، وہ خوبی دیکھی ہے کہ جس کی وجہ سے میں تجھے راہ خدا میں آج وقف کرنے لگی ہوں، آج تجھے رب کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرنے لگی ہوں۔ جا، اب تو راہ خدا میں نے تجھے وقف کر دیا ہے۔ پھر حضرت سفیان ثوری نکل جاتے ہیں اور عبادتوں کے اندر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ 12 سال ایسے ہی عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ گرمی بھی ہوتی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے پیٹ کے اندر کوئی کھانا نہ اتارتے، حلق کو خشک رکھتے اور پورے دن روزے کے اندر گزار دیتے، اور رات کے اندر اپنی آرامگی کو نیلامی کا رخ دے کر عبادت کے اندر گزارتے۔ یوں ہی 12 سال گزارے، اور 12 سال گزارے تو پھر ایک ان کے دل کے اندر ایک خواہش ہوئی، ایک تمنا ہوئی کہ میں اپنی ماں کے چہرے انور کو دیکھ کر تو آؤں، وہ منور چہرہ میں دیکھ کر تو آؤں۔ جب یہ خواہش ہوئی تو پھر وہاں گئے، اپنے گھر گئے اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ان کی والدہ کی آواز آئی، بیٹا سفیان، رب کی بارگاہ کے اندر جو چیز وقف کر دی جاتی ہے، جو چیز تحفتاً دے دی جاتی ہے تو پھر اسے واپس نہیں لیا جاتا، اور میں نے تجھے رب کی بارگاہ کے اندر راہ خدا کے اندر وقف کیا ہے، تجھے رب کی بارگاہ کے اندر تحفتاً پیش کیا ہے۔ اب میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، اور نہ ہی تو میرے چہرے کو دیکھ، بلکہ میں تجھے بروز قیامت ملوں گی۔ تو یار سوچو، بزرگان دین نے اپنی زندگی کس قدر عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر اور تقوی کے اندر اور پرہیزگاری کے اندر گزاری ہے۔ عاجزی و انکساری کو اپنے جسم کے اندر، اپنے اعضاء کے اندر نافذ کیا ہے۔ تو آپ آج عزم کیجئے کہ اپنی زندگی کو انہی بزرگان دین کے طرز پر گزاریں گے، انہی کے طریقے پر گزاریں گے، اور حضور کی سیرت جو ہے انہی سیرت پر، اسی سیرت پر یہ ہمارے بزرگان دین چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی زندگی گزارے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضور کی جو طرز زندگی ہے، حضور کا جو انداز گفتگو ہے، حضور کا جو سا
لباس پہننے کا طریقہ تھا، سارا وہی طرز وہی انداز اپنے اوپر نافذ کیجئے۔